ویسٹرن سویلائزیشن ایک غلط اصطلاح ہے، اس لیے کہ ویسٹ میں ایک تہذیب تو وہ ہے جو آج ہے، اور اس کی عمر جو ہے وہ 250-300 برس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ویسٹ میں گریک سویلائزیشن رہ چکی ہے، رومن سویلائزیشن رہ چکی ہے، تو مختلف سویلائزیشن رہی ہیں جو اپنا اپنا وقت ختم کر کے اور پوری ختم ہو گئی۔ تو ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن، یہ جو پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی اساسات کیا ہے۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ سویلائزیشن اصل میں اسلام کے زیر اثر شروع ہوئی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے یورپ ڈارک ایجز میں تھا، اور وہ خود مانتے ہیں ڈارک ایجز، یہ اندھیرے کے دن تھے ان کے۔ نہ وہاں سائنس پڑھنے کی اجازت تھی، نہ فلسفہ، دونوں جرم تھے مذہبی اعتبار سے۔ شدید ترین پاپائیت کا نظام، بدترین جس کو کہیں گے جبری اور ڈکٹیٹوریل نظام جو ہے مذہبی، وہ وہاں نافذ تھا۔ کسی کے گھر سے اگر سائنس کی کتاب نکل آئی تو وہ گھر جلا دیا جائے گا، کسی کے گھر سے اگر فلسفے کی کتاب نکل آئی، خواہ وہ یورپین فلسفی ہی ہو، گریک فلسفی واز یورپین فلسفی، لیکن اس کا بھی گھر جلا دیا جائے گا۔ یہ حالات تھے۔ ان حالات میں اسلام داخل ہوا ہے یورپ میں، یہ 712 عیسوی 713 عیسوی میں، یعنی یوں سمجھیے کہ 8ویں صدی کے آغاز میں، 8ویں صدی جو عیسوی ہے اس کے آغاز میں، اور وہاں پر پھر اس کی ایک حکومت بہت بڑی قائم ہوئی۔ پورا آئیبیرین پیننسولا، کہنے کو لفظ اسپین جو ہے وہ ایک ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور نہ صرف آئیبیرین پیننسولا بلکہ آئیبیرین پیننسولا کو جو اسٹھمس جوڑتا ہے بقیہ یورپ کے ساتھ، وہ پائرینیز ماؤنٹینز ہیں، اور یہ بڑا یعنی مشکل گزرنے والا راستہ ہے، دشوار گزار راستہ ہے۔ اس کو بھی کراس کیا مسلمانوں نے، ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے۔ البتہ پھر ان کے بعد ایک شکست ہوئی ہے بہت بڑی 732 میں، اور وہاں سے پھر واپسی شروع ہوئی ہے۔ وہ واپسی جو شروع ہوئی ہے پھر اس میں پھر پائرینیز سے گزر کر لیکن اسپین کے اندر قدم جمائے رکھے۔ اسپین کے بڑے حصے میں 500 برس تک حکومت رہی، لیکن ویسے 800 برس تک حکومت شمار ہوتی ہے۔ فال آف گریناڈا اگر آپ لیں گے تو وہ 1492 کا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 800 برس وہاں پر حکومت رہی۔ اچھا، اس میں ایک ہسٹوریکل فیکٹر یہ ہے کہ اسپین کے فتح میں مسلمانوں کی مدد کی تھی یہودیوں نے، اس لیے کہ یہودی شدید پرسیکیوشن کا شکار تھے، شدید، اور سب سے سخت جو ان کے اوپر تعذیب تھی، سب سے سخت پرسیکیوشن وہ اسپین میں تھی۔ اسپین جو ہے وہ بہت گہرا مذہبی ملک تھا، اور آج بھی وہ بہت گہرا مذہبی ملک ہے، اور ہے رومن کیتھولک 100%۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو کیفیت تھی، یہودیوں کو وہ ستاتے تھے، مارتے تھے، گیٹوز میں رکھا ہوا تھا، باقی یورپ میں بھی، لیکن سب سے زیادہ شدید معاملہ جو ہے وہ اسپین میں تھا۔ لہٰذا انہوں نے طارق بن زیاد کو راستے دکھائے، ادھر سے جاؤ، ادھر آؤ، مدد کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں کے عرب حکمرانوں نے یہودیوں کو سر پر بٹھا لیا۔ چنانچہ یہ وہ بات ہے کہ جو 1967 جو وار تھی، عرب اسرائیلی وار، اس میں جب یہودیوں کو اسرائیل کو فتح حاصل ہو گئی تو جشن منایا انہوں نے پیرس میں، اور بن گوریون نے وہاں پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا۔ یہ ڈائسپورا شروع کب ہوا تھا؟ سن 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے 40 برس کے بعد ڈائسپورا شروع ہوا، اس لیے کہ یہودیوں نے رومنز کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس کے نتیجے میں پھر ٹائٹس رومن جنرل نے جو آ کر تباہی مچائی ہے، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے۔ اسے آپ اندازہ کیجئے کہ ٹوٹل کتنا ہوگا، ایک دن کا 133,000، اور پھر ان کو نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے، اس ملک میں، اس خطے میں تمہارا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اس سے ڈائسپورا شروع ہوا۔ اب جس کا جہاں سیگ سمایا، کوئی یورپ میں چلا گیا، کوئی انڈیا میں آ گیا، کوئی یہ نارتھ افریقن کنٹریز میں اب بھی بیٹھے ہوئے بہت بڑے آرام سے ہیں، بڑے اچھے ٹریڈرز ہیں، ٹرکی میں آ گئے، وہاں پر بھی۔ تو اس طریقے سے یہ پھیلتے چلے گئے۔
تو یہ ڈائسپورا کہلاتا ہے۔ تو گولڈن ایرا جو ہے وہ ڈائسپورا کا ان کے لیے وہ اسپین ہے۔ اب جو کلچر اور جو تہذیب زبردست ہسپانیہ کے اندر ڈیولپ ہوئی، اور علمی طور پر بڑی بڑی یونیورسٹیز، کارڈووا کی یونیورسٹی، قرطبہ کی، گرناڈا کی، غرناطہ کی یونیورسٹی، ٹولیڈو، یہ یونیورسٹی تولیتلا جس کو کہتے ہیں، یہاں پر یورپ سے بھی نوجوان آتے تھے پڑھنے کے لیے۔ اور جو قریب ترین ملک ہیں 3 ہیں، پہلے فرانس ہے، پھر جرمنی، اور نیچے جو ہے ٹانگ نیچے نکل جاتی ہے اٹلی کی۔ یہ تینوں ملک جو ہیں ہسپانیہ سے قریب ترین ہیں۔ وہاں کا نوجوان آتا تھا، اور اسلام نے جو تہذیب دی تھی اس کی بنیادیں کیا تھی؟ توہمات سے نکل آؤ، اپنا موقف قائم کرو علم پر، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، دماغ دیا ہے، کمپیوٹر دیا ہوا ہے اس دماغ کے اندر، اس سے کام لو۔ صرف توہمات کے اوپر کوئی عقائد قائم کر لینا اور اپنا موقف بنا لینا جائز نہیں۔ اور اس کو علامہ اقبال نے مانا ہے کہ یہ انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیویلائزیشن یہ ہے، اینڈ دس از قرآنک۔ ان کی جو مشہور کتاب ہے، لیکچرز جو ہیں 6-7 بلکہ ہیں، وہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کے پریفیس میں وہ لکھتے ہیں دی انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیویلائزیشن از اسلامک۔ علم سے کے اوپر معاملہ رکھو، آنکھ کھولو، کان کھولو، دیکھو، سنو، نتیجہ نکالو، اور جو نتیجہ نکلا اسے میموری کے اندر فیڈ کر دو، پھر اور دیکھو اور سنو اور دیکھو اور محسوس کرو اور نتیجے نکالو، پرانی میموری سے اس کو جو ہے ٹیلی کرو اور نتیجہ نکالو، اور پھر دماغ میں رکھو۔ یہ تھا جو انر کور تھا عرب سیویلائزیشن کا، اور اس میں فریڈم آف ریلیجن، مذہب کی پوری آزادی، برابر، کوئی تشدد کسی پر نہیں، کوئی پرسیکیوشن نہیں، کسی کے اوپر جبر نہیں۔ پھر وہاں پر مساوات، تمام مسلمان بالکل مساوی، ایک کندھے سے کندھا لگا کر۔ اگر کوئی پہلی صف کے اندر جا کر کوئی غلام بیٹھ گیا ہے تو کوئی بادشاہ بعد میں آیا ہے تو غلام کو اٹھا نہیں سکتا وہاں سے، اسے غلام کے ساتھ جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تہذیب اسلام نے دی تھی۔ اس تہذیب کے اثرات جو ہیں، اب ہوا کیا تھا، جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں، اکثر و بیشتر پھر وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ہمارا جو ہے برین ڈرین ہوا ہے، ٹیلنٹ ہمارا یہاں سے وہاں جا کر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، اور انہیں سستا جو ہے انسانی مواد مل گیا ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، واپس جاتے تھے۔ اچھا، ان لوگوں کے اندر یہودیوں نے بیٹھ کر عیسائیت سے اپنا انتقام لینے کے لیے جو اسلام کے اصول تھے ان کو مزید ایکسٹینڈ کر کے، مثلا فریڈم، اب ایک فریڈم تو کیا ہے، اسلام کا تصور یہ ہے کہ تم سب فری ہو، اللہ کے بندے ہو، یو آر آل سلیوز بٹ ناٹ ٹو اینی ہیومن بینگ بٹ ٹو اللہ۔ تو آزادی ایک محدود آزادی ہے، آپ کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر آزادی حاصل ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ انہوں نے مادر پدر آزادی کا تصور، لبرلزم کے انجیکشن لگا ہے آزادی۔ اسی طریقے سے عورت اور مرد کے درمیان مساوات، ان کے حقوق، ان کا ایک بیلنس اسلام نے دیا تھا۔ انہوں نے اس کو بھی، مساوات کو بھی، عورت اور مرد کی بالکل کامل مساوات قرار دے کر اور خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا بندوبست کیا۔ اس طرح سے انہوں نے یہ سویلائزیشن جو ہے رفتہ رفتہ وہاں پھیلی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ عرصے کے بعد مسلمان تو وہاں سے نکال دیے گئے۔ 1492 میں یہ ہے فال آف گرناڈا، غرناطہ کا سقوط غرناطہ، مسلمان تو ختم ہو گئے، یہودی اور مسلمان دونوں ختم کر دیے گئے، الا ان کے کہ جنہوں نے عیسائیت قبول کر دی، دل سے کی یا جھوٹ موٹ کو کی، لیکن جو بھی عیسائی ہو گئے وہ بچ گئے، ورنہ کوئی مسلمان نہیں بچا، کوئی یہودی نہیں بچا پورے آئیبیرین پیننسولا میں۔ یا قتل کر دیے گئے، جلا دیے گئے، یا ہوائی جہاز، وہ سمندری جہازوں میں بھر بھر کر انہوں نے جا کر اور شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر ڈمپ کر دیا۔ لیکن یہ فکر اور یہ تہذیب کہ جس کے جراثیم اسلام نے دیے تھے اور جو یہودیوں کے ذریعے سے پھر سینٹرل یورپ کے اندر پہنچے، یہ بڑھتے رہے، پروان چڑھتے رہے۔ انہوں نے واقعتاً یہ کہ بہت سے نتائج پیدا کیے۔ اس کے نتیجے میں وہاں 2 تحریکیں ابھری، ایک ریفرمیشن، مذہبی تحریک،
تحریک اصلاح مذہب، یعنی یہ کیا تماشا ہے؟ ایک شخص ہے پوپ بنا بیٹھا ہوا ہے بادشاہ، اور جو لفظ اس کی زبان سے نکل جائے دیٹ از دی لا. ہو از ہی؟ وی ہیو بائبل ود اس، وی کین ریڈ بائبل ود اس، وی کین فالو اٹ. پوپ کے خلاف بغاوت. پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا. پروٹیسٹ کہتے ہیں کسی احتجاج، یہ احتجاج تھا، پروٹیسٹ تھا، وہ ٹرینی کے خلاف کہ جو پوپ کی حکومت کی شکل میں موجود تھی. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اب وہ جو دروازے کھل گئے علم کے، تو سائنس کی ترقی شروع ہوئی. اب کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اب انسان نے دیکھنا شروع کیا، نتائج نکالنے شروع کیے. تو اکتشافات کا دور شروع ہوا، ڈسکوریز کا، انکشافات کا. پھر جو ہے چیزیں جو ایجاد کی گئیں، ایجادات کا دور شروع ہوا. تو ایک فزیکل سائنسز، اچھا اسی کا نام رینیساں ہے، یا رینیسانس یا رینیسانس جس کو کہتے ہیں. یہ ہے تحریک احیاء العلوم. یہ علم بھی آزاد ہو گیا اور مذہب بھی آزاد ہو گیا. اور اس معاملے میں سب سے سبقت کرنے والا ملک جو ہے وہ انگلستان. سب سے پہلی بغاوت جو ہے پوپ کے خلاف وہ انگلستان نے کی. چرچ آف انگلینڈ اپنا علیحدہ بنا لیا، پوپ سے ڈسکنیکٹڈ. وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود یو. اور سب سے پہلا دوسرا انہوں نے کیا کام کیا؟ اب تین چیزیں انہوں نے پیدا کی ہیں یورپ کے اندر. ابھی ایک لمبا پروسیس ہے، کئی صدیوں پہ پھیلا ہوا ہے، یہ کوئی ایک دو چار دن کی بات تو نہیں ہے. وہ جو حفیظ کہتا ہے کہ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. یہ 3-4 صدیوں کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے چند الفاظ میں رکھ رہا ہوں. نمبر 1 انہوں نے ایجاد کیا سیکولرزم. مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں. کیپ یور ریلیجن ود یو اور ان یور پلیسز آف ورشپ. مذہب ہوگا چرچ میں، سینیگاگ میں، مسجد میں. ریاست سے، سیاست سے، ملکی قانون سے کوئی تعلق نہیں. تو لبرل سیکولر سیاست یہ یہود کی ایجاد ہے. نمبر 2 انٹرسٹ حرام تھا، سود دونوں طرح کا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے جب تک پوپ کا اقتدار تھا. اس کے خلاف کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھائی گئی اور پھر اس سے انٹرسٹ کو جائز قرار دیا گیا. لہذا سب سے پہلا بینک جو ہے وہ بھی انگلینڈ میں قائم ہوا، بینک آف انگلینڈ. معیشت اب سود کی بنیاد پر، جوئے کی بنیاد پر، یہ معیشت اس سے چلے گی. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا، یہ ان کا انتقام تھا عیسائیوں سے اور یورپ سے بدلہ لینے کے لیے کہ ان میں بد اخلاقی، فحاشی، بے پردگی، عریانی، فری سیکس، اسے رواج دو. میک دم اینیملز. بھول جائیں یہ کہ کیا شرم کیا ہوتی ہے اور حیا کس چیز کا نام ہے. یہ سب میک دم اینیملز. جیسے حیوانات ہوں، درندے ہوں. ظاہر بات ہے کہ سیکشول ان کا ایکٹ جو ہے پبلک میں ہوتا، کھل کر ہوتا. تو آپ زو میں جا کر دیکھ لیجیے، وہ ہو رہا ہے جو کچھ ہوگا. لہٰذا یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ ساری چیزیں ان کے پروٹوکالز کے اندر لکھی ہوئی ہیں جو سائن ہوئے ہیں 1897 میں بیسل میں. اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے یہ کام کرنے ہیں. اور اسی کے بعد سے یہ سارا میڈیا کے ذریعے سے اور سینما کے ذریعے سے یہ سارا کا سارا جو فحاشی اور بے حیائی کا، اور عورت اور مرد کی بالکل مساوات. عورت کیوں دب کر رہے؟ عورت اگر اول شادی نہیں کرے گی اور شادی کرے گی تو اس طرح کرے گی کہ آپ اگر اسے طلاق دیں گے تو آپ کی آدھی جائیداد فوراً اس کی ہو جائے گی. اور اگر ایک گھر ہے آپ کے پاس تو وہ اس کے پاس رہے گا. یو ول بی آؤٹ. تو لوگوں نے شادی کرنی چھوڑ دی. اب آپ امریکہ میں جائیے، یورپ میں جائیے، آپ کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میرڈ. بغیر کسی ویڈ لاک کے وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. 60% سے زیادہ بچے جو ہیں فرانس کے اندر وہ اس طرح پیدا ہوئے. اور کلنٹن نے کہا تھا، اس کا جو آخری سال تھا آفس میں ایز پریزیڈنٹ، تو جو اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس اس کا ہوتا تھا سالانہ، اس میں کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت، امریکن نیشن کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. اس کے لفظ کیا ہیں؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. شادی کا کوئی بندھن نہیں ہے اور بچے ہو رہے ہیں.
یہ تھری پرونگڈ ہے معاملہ یہ جدید تہذیب کا۔